اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سورہ فاطر آیت نمبر 28. سورہ فاطر قرآن کا 35واں سورہ، چیپٹر 35 ورس نمبر 28، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو فقط علماء ہی ہیں. پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل آیت نمبر 43. سورہ نحل قرآن کا 14واں سورہ ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یعنی پوچھ لو ان لوگوں سے ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں نہیں معلوم. ایک اور جگہ علم اور جہل کا کمپیریزن تقابل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے. سورہ زمر آیت نمبر 9. سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس نمبر 9. ان آیات مبارکہ سے آپ کو علم کی اہمیت، عالم کی فضیلت اور علم حاصل کرنے کی تاکید کے حوالے سے اسلام کا کیا نظریہ ہے معلوم ہو گیا ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں علم والوں کی اتنی زیادہ تاکید، فضیلت اور ثواب وارد ہوا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلی تک استغفار کرتی ہیں. پھر پوچھا گیا کہ عالم کی عابد پہ کیا فضیلت ہے، تو رسول نے کہا بالکل وہ جو میری تم سے ادنا ترین آدمی پر ہے. یعنی رسول اور ادنا ترین امت کا آدمی، جو فرق ہے ان دو شخصیات میں وہ ایک عالم اور عابد. عابد کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک عام آدمی نہیں کہہ رہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت میں عابد کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور عالم کو کہا جائے گا کہ تم جس کو چاہو جنت میں لے کر چلے جاؤ. تو جنت میں جانا ایک الگ بات ہے اور جنت میں کسی کو لے کر جانا ایک الگ بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم جب مسجد نبوی میں ایک دفعہ داخل ہوتے ہیں تو دو گروہ نظر آتے ہیں، ایک عبادت میں مصروف اور ایک تحصیل علم میں مصروف. رسول اللہ تحصیل علم کے گروہ کو جوائن کرتے ہیں، یعنی انہوں نے ترجیح علم حاصل کرنے کو دی بنسبت عبادت کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل منبع، ماخذ اور اصل مرحلہ یا پہلا مرحلہ علم کی تحصیل، علم کی طلب، اس کے بعد عبادت یا دیگر فرائض. ہمارے تمام ائمہ نے، حالانکہ ان کو کرسی اقتدار سے دور رکھا گیا سوائے مولا علی کے 4.5 سال، اس میں بھی لوگ تلواریں لے کر آ گئے. ہمارے ائمہ نے کبھی علم کے حوالے سے خصوصی طور پہ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا. یعنی تمام تر کوشش کی کہ امت کو حقیقی علم یا حق پہنچائیں. اب اس میں بادشاہان وقت ہوں، علماء ہوں، دوست ہوں، دشمن ہوں، عام آدمی ہو یا علم کا طلبگار ہو. پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ گھر ہے کہ بازار ہے، مسجد ہے کہ میدان ہے، دربار ہے یا حلقہ محفل. بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی دنیاوی منفعت کے علم کو پھیلایا، علم کی محفل سجائی
اور اپنے دشمنوں کو دوست بنایا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہاں پر ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چند مکالمات، ڈائلاگز علم کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے لوگوں، غیروں اور دیگر افراد کے ساتھ مکالمات کی صورت میں، ڈائلاگز کی فارم میں کیے اور علم کو پھیلایا۔ امام سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، امام بہترین عمل کیا ہے؟ امام نے کہا بہترین عمل ایمان لانا ہے، جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کتنا ہی زور لگا لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، لوگوں کی خدمت کر لیں، لیکن آپ کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تمام عبادتیں بیکار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 19 میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو فقط اسلام ہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران ہی میں آگے چل کر آیت نمبر 102، چیپٹر 3 ورس نمبر 102، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ آئے حتیٰ کہ تم اسلام پر مرو۔ یعنی فقط اسلام ہی نہیں لانا، ایمان ہی نہیں لانا، بلکہ اس کو جاری رکھنا اور آخری سانس تک اس پر قائم رہنا، یہ ہے۔ پھر امام سے پوچھا گیا کہ ایمان قول کا نام ہے یا فعل کا بھی نام؟ امام نے کہا قول تو اس کا ایک جز ہے، ایمان قول و فعل دونوں کا نام ہے۔ پھر امام نے کہا کہ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان ناقص ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان نسبتاً کامل ہوتا ہے۔ جیسے عام لوگوں کا ایمان ناقص، کامل یعنی انبیاء، اوصیاء، ائمہ کا ایمان، نسبتاً کامل ان کے اصحاب، ان کے چاہنے والے، ان کے پیروکار۔ پھر امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جسم کے عضو کو ایمان کا کچھ حصہ عطا کیا ہے۔ دل کا حصہ الگ ہے، زبان کا حصہ الگ ہے، ہاتھ کا حصہ الگ ہے، پیروں کا حصہ الگ ہے، شرمگاہ کا حصہ الگ ہے۔ یعنی جب تمام اعضاء ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے اب یہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گیا، جزوی نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں سب باتوں پہ عمل کروں گا لیکن میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یا سب باتوں پہ عمل کروں گا مثلا فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، یا میں توحید پہ عمل کروں گا، یقین کروں گا نبوت پہ، لیکن قیامت کو نہیں مانتا، میں بد نظری نہیں چھوڑ سکتا انٹرنیٹ ٹی وی پر، یہ ایسی عادتیں مجھ سے نہیں چھوٹتی، باقی سب کام مجھ سے ہو جاتے ہیں۔ یا میوزک مجھے بڑی پسند ہے، کیا کروں مجبوری ہے، باقی چیزوں سے بچ سکتا ہوں میں، نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ جزوی ایمان، جزوی اسلام قابل، ہاں دیکھیں یہ الگ بات کہ انسان سے گناہ ہو جائے بد نظری کا، زبان سے جھوٹ غیبت نکل جائے، موسیقی سے غیر دانستہ طور پہ ہم محظوظ ہو جائیں، یہ الگ بات، لیکن فوراً توبہ کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ڈھٹائی سے اس پہ قائم رہتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، مثلا میں ڈرنکنگ نہیں چھوڑ سکتا، مثلا میں جو ہوں وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا، میں غیبت نہیں چھوڑ سکتا، میں موسیقی سننا نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو اپنا ڈیزائن کردہ ٹیلر میڈ اسلام ہے جو آپ خدا کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی کسٹمائز بک، کسٹمائز ڈریس تو نہیں ہے کہ آپ ٹیلر کو کہیں گے میرے حساب سے سیو۔ اسلام تو سب کے لیے یکساں ہے، تو اسلام میں پورے داخل ہونا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والوں مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، آنکھوں سے، پیروں سے، شرمگاہ سے، ہر
طور پر 100% باڈی اور روح، عقیدہ اور عمل اسلام میں، ایمان میں داخل کرنا ہے۔ ایک اور بات، مکمل طور پہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ داخل ہونا ہے اور اسلام کے ہر جز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، توحید کو بھی، عدل کو بھی، نبوت کو بھی، امامت کو بھی اور قیامت کو بھی۔ پھر اسی طرح مسلمات دین، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی تمام ارکان۔ ہاں کبھی مستحب وغیرہ چھٹ جائے جس کی اجازت ہے، مکروہ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، بہتر ہے کہ نہ کریں، مستحب بہتر ہے کہ کریں، لیکن واجب اور حرام اس میں کوئی کمپرومائز اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری نہ ہو۔ اس کی پھر الگ ڈیٹیلز ہیں فقہ کے اعتبار سے۔ یہاں بھی ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا ہر عقیدہ، اسلام کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں نماز روزہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے، ہم ولایت علی پہ یقین نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی اسلام کون سا اسلام، کون سے اسلام میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے وہ اسلام جو مکمل اسلام ہے، وہ اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے رضیتو کے لفظ سے یاد کیا کہ میں اس سے راضی ہو گیا، وہ اسلام جس کے لیے کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر تمام نعمتیں اپنی تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا، یہ والا اسلام۔ تو یہ ایک خوبصورت مکالمہ امام کا جس میں واضح طور پہ انہوں نے ایمان کی اہمیت پہ زور دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ ایک شخص کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اور بہت اکرام کر رہے ہیں، بہت رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ امام نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ لوگوں کا حسب نسب ماہر شجرہ ہے، تاریخ عرب پر گہری نظر رکھتا ہے، حادثات کا علم رکھتا ہے، یعنی ہسٹری آف عرب اور ہسٹری آف فیملی ٹری، یہ نالج اس کے پاس تھی۔ تو امام نے کہا کہ یہ علم فائدہ مند تو ہے لیکن اس کا نہ سیکھنا ضرر نہیں رکھتا، یعنی ٹھیک ہے تم اس کو حاصل کرو گے، یو ول گیٹ دا بینیفٹ، اگر نہیں حاصل کرو گے تو یو ول ناٹ بی اکاؤنٹیبل، اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہوگے تم قیامت میں۔ پھر امام نے کہا کہ علم کے 3 اقسام ہیں، آیات محکمہ، فرائض عادلہ، سنت قائمہ، یعنی قرآن کی وہ آیات جو کلیئر کٹ ہیں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ قرآن کی 2 قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ محکمات یعنی محکم، کلیئر کٹ، جس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی دقت نہیں، اور متشابہات جس میں ہم کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے در اہل بیت۔ تو کم از کم محکمات میں تو ڈٹ جانا ہے آپ کو، کوئی کمپرومائز نہیں، جن سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں اور پھر توضیح اور فقہ کی کتابوں میں ان کو درج کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو ضرور بالضرور اپنانے ہیں۔ سنت قائمہ یعنی مستحبات اگر آپ کر سکتے ہیں جتنا کریں، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیقات کی دعا طلب کریں۔ اور پھر فرائض عادلہ جو کہ آپ کو واجب کے طور پر انجام دینے ہیں۔ تو آیت محکمات سے آپ نے علم حاصل کیا، فرائض عادلہ کو انجام دیا ان آیات کی روشنی میں، اور بقدر جسہ اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی آپ نے استحباب کو انجام دیا، مستحب کاموں کو انجام دیا۔ پھر امام نے کہا کہ علم 4 ہیں، معرفت الہی، احسانات الہی، چاہت الہی، اور وہ امور جن کا کرنا آپ کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ معرفت الہی یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی، یعنی خدا ایک یکتا یگانہ ہے، خدا ہر چیز پہ قادر ہے،
خدا اس کائنات کو چلا رہا ہے اور خدا ہی عبادت کے لائق ہے. یہ سب مکمل توحید، یعنی کہ خدا ہے، خدا نے کائنات پیدا کی، لیکن عبادت ہم کسی اور کی کریں، یہ نہیں. پھر خدا کے احسانات کہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو نعمتیں دیں، آپ کو جسم دیا، صحت دی، آپ کو رزق دیا، آپ کو والدین دیے، دوست احباب دیے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. نمبر 3، اللہ کی چاہت. اللہ چاہتا کیا ہے؟ جو شخص آپ میں احسان کرے وہ چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اگر کوئی چیز آپ کو تحفت میں دیتا ہے تو اس تحفے کا صحیح استعمال کیا جائے. یعنی موبائل تحفے میں دیا جا رہا ہے تو موبائل کا صحیح یوز. اگر آپ کے ابو آپ کو موبائل دیتے ہیں تو ہی ایکسپیکٹس فرام یو اے پازیٹیو یوز آف موبائل. تو یہ ہمیں ہمارے فرائض، ہماری ڈیوٹیز، ہماری عبادت کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ خدا کو ناراض نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ نے احسانات کیے ہم پر. پھر وہ کام جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے، یا یوں کہہ لیجیے اس کے ایمان میں نقص ڈال دیتے. شکوہ شکایت کرنا کہ خدا کو میں ہی مل گیا تھا، خدا نے کو ہی منتخب کیا، خدا میری یہ دعا کیوں نہیں قبول کرتا، خدا نے فلاں کو اتنا دیا، وغیرہ وغیرہ. یا کسی چیز کو ماننا، کسی چیز کو نہیں ماننا، یا رسول اللہ کی گستاخی، یا ائمہ کی نافرمانی. نٹ شل میں اگر ہم دریافت بات کو لپیٹیں، سمیٹیں، تو ہم کہیں گے اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ. علم کی پہلی سیڑھی معرفت الہی ہے اور آخری سیڑھی اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. جب آپ نے اللہ کو پہچان لیا تب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کو کیا چیز ناراض کرتی ہے، کیا چیز خوش کرتی ہے اور کیا چیز وہ نہیں چاہتا. جیسے آپ کسی یونیورسٹی کالج میں داخل ہوتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں ایڈمیشن یا جاب، تو سب سے پہلے رولز ریگولیشن معلوم کیے جاتے ہیں. پیکج کیا ملے گا، سیلری کیا ملے گی، ڈگری کیا ملے گی، اور پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئی ایم ریڈی ٹو جوائن یو. لیکن جب آپ جوائن کر لیتے ہیں کالج، یونیورسٹی، آفس، تو پھر آپ کو رولز ریگولیشن اسی کالج، یونیورسٹی، آفس کے فالو کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے اسکول میں ہوں، آپ کے کالج میں ہوں، لیکن فلاں کی یونیورسٹی، کالج، اسکول کو فالو کروں گا. نہیں. آپ کی کمپنی میں ہوں لیکن رولز فلاں کمپنی کے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب آپ نے خدا کو پہچان لیا، دائرہ اسلام میں آپ داخل ہو گئے، تو اب آپ کو رولز ریگولیشن خدا ہی کے. اور یہی عمر بھر کی تگدو، عمر بھر کی دوڑ، عمر بھر کی جستجو ہمیں کرنی ہے کہ خدا کو راضی رکھنا ہے اور وہ کام ترک کرنے جو اس کو ناراض کریں. اس کے علاوہ اماموں کے ساتھ ایسے لوگ بھی ملتے تھے کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے اور اسلام کی حقانیت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کا واقعہ امام کے ساتھ ایک راہب کی صورت میں پیش آیا کہ امام بادشاہ نے وقت کی ظلم و زیادتی کے سبب ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر رہے تھے. تو ایک دفعہ بیابان میں، غار میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی. راہب نے امام کو دیکھ کر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ تم مسافر ہو؟ امام نے کہا ہاں. پھر کہا کہ تم دوستوں میں سے ہو ہمارے یا دشمنوں میں سے؟ امام نے کہا اس نے کہا تم ہم میں سے ہو یا ہمارے دشمنوں میں سے؟ تو امام نے کہا میں تم میں سے نہیں، یعنی میں عیسائی نہیں. پھر اس نے کہا امت مرحومہ میں سے ہو؟ امت مرحومہ بیسیکلی امت مسلمہ کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ نے اس پہ سب سے زیادہ رحمت کی ہے اور رسول اللہ خود رحمت للعالمین کہلائے، اس لیے اس امت کو امت مرحومہ یعنی جس پر رحمت کی گئی ہو کہا جاتا ہے. آپ نے کہا. پھر اس نے کہا کہ عالموں میں سے ہوں، جاہلوں میں سے ہوں؟ تو امام نے کہا میں جاہل نہیں. حالانکہ امام کہہ سکتے تھے میں عالموں میں سے تو کیا، میں تو عالموں کا امام ہوں. لیکن تواضع انکساری دیکھیے جو ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑا سا پیسہ آ جائے،
منصب مل جائے ہم تکبر کرنے لگتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم جاہلوں میں سے نہیں ہو تو میرے کچھ سوالات کا جواب دو جو جنت سے متعلق ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ جنت میں ایک درخت ہے شجر طوبہ، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ درخت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ہے اور وہ گھر جنت میں ہے، چنانچہ اس کی شاخیں بھی جنت میں ہیں. لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق درخت طوبہ رسول اللہ کے گھر میں ہے جو زمین پر ہے لیکن اس کی شاخیں جنت میں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے ایک چیز زمین میں ہو اور اس کے اثرات آسمان پر پہنچ جائیں؟ تو امام نے کہا بہت آسان سی بات، اس کی مثال موجود ہے کہ سورج آسمان پر ہوتا ہے، اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی ہے. پھر اس نے کہا اچھا کہا جاتا ہے کہ جنت میں ظل ممدود ایک سایہ جو پھیلا ہوا، ظل زوے سے سائے کو کہتے ہیں، جیسے مولا علی نے خود کہا ہے کہ دنیا چلتا پھرتا سایہ. تو امام نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو طلوع آفتاب سے پہلے کا ہے، جو جنت میں ہوا کرے گا. جنت میں نہ رات ہے نہ دن ہے بلکہ فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، جس میں ہلکا سا سایہ جیسا لگتا ہے لیکن اندھیرا نہیں ہوتا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 45 میں بیان کیا. سورہ فرقان قرآن کا 25واں سورہ ہے، چیپٹر 25 ورس نمبر 45 کہ الم تری الی ربک کیف ظل الممدود مد الظل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا. پھر اس نے کہا کہ جنت میں نے سنا ہے کہ ہم کھانا کھائیں گے لیکن کھانا کم نہیں ہوگا. تو امام نے کہا اس کی مثال چراغ کی سی ہے. چراغ سے روشنی حاصل کرنے والے کئی افراد بھی ہوں، بڑھتے چلے جائیں 1 سے 2، 2 سے 10، چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی. تو جنت کے طعام کی مثال بالکل دنیا کے چراغ کی طرح ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل ماڈرن ورلڈ میں ای میل ہے، آپ 1000 لوگوں کو کریں لیکن وہ آپ کے پاس رہتی ہے. واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں آپ 257 لوگوں کا، تمام لوگوں کو میسیجز پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ کے پاس پھر بھی میسیج رہتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کھانا تو کھائیں گے لیکن بول و براز یعنی نجاست یعنی پیشاب پخانہ نہیں ہوگا. تو امام نے کہا دنیا میں اس کی مثال حمل کے دوران پیٹ میں موجود بچے کی سی ہے کہ بچہ کھانا پینا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک لیکن کوئی بول و براز نجاست پیشاب پخانہ نہیں ہوتا. اچھا آج کل کی دنیا میں یہ سمجھنا آسان ہے، ری سائیکلنگ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، کوڑا کرکٹ کو کس طرح ہم ری یوز کر سکتے ہیں. انگلینڈ، امریکہ، یورپ میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈسٹ بنز ہوتے ہیں، گرین، یلو، ریڈ. کچن کا کوڑا الگ، گھر کا کوڑا الگ اور دوسرے کیمیکلز وغیرہ الگ. تو ان کو ری سائیکل کیا جاتا ہے اور دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. یوٹیوب پہ موویز کلپس موجود ہیں. بلکہ اب تو یہاں تک بات ہو گئی ہے کہ آپ ٹوائلٹ گئے، کموڈ میں آپ نے نجاست ڈالی، باہر آئے، سامنے واٹر کولر لگا، اس سے آپ نے پانی پیا. پھر آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو بتایا گیا کہ جو کموڈ ہے واش روم کے اندر، اس کا پائپ واٹر کولر کے پیچھے واٹر فلٹر سے کنیکٹڈ ہے جو آپ کے یورین کو پیوریفائی کر کے یوریا، کریٹن، الیکٹرولائٹس، ویسٹ پروڈکٹس الگ کرتا ہے اور پانی کو الگ کرتا ہے اور منرل واٹر کی صورت میں آپ اس کو پیتے ہیں. سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں جہاں سمندر ہے وہاں پہ فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو سمندر کے پانی کو، مضاف پانی کو مطلق یا یوں کہہ لیجیے منرل واٹر میں چینج کرتے، پینے کے قابل بناتے ہیں. تو ری سائیکلنگ، گائے کا، جانوروں کا گوبر کھیتوں میں کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کے لیے ممکن ہے
کہ جب وہ غذا کو نجاست میں تبدیل کر سکتا ہے تو غذا کو بھاپ بنا کے اڑا بھی سکتا ہے. جیسے کہ کچھ جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم ڈکار لیں گے اور پیٹ خالی ہو جائے گا دوبارہ، یعنی ہم دوبارہ کھا سکتے ہیں. تو یہ جواب امام نے دیا جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی. پھر اس نے کہا کہ جنت میں ملازمین یا غلام آپ کا حکم سنے بغیر آپ کی اطاعت کریں گے، یعنی ان کو بولنا نہیں پڑے گا پانی لاؤ کھانا لاؤ. امام نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ میں اپنے ہاتھوں کو پیروں کو حکم نہیں دیتا، لیکن پھر بھی یہ میری مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. ہم پانی پیتے ہیں، گلاس کو منہ سے لگاتے ہیں، ہم لقمہ توڑتے ہیں، ہاتھوں سے کھاتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، لیکن ہم ہاتھ کو حکم نہیں دیتے کہ روٹی توڑو سالن میں بھگو پھر منہ تک لے جاؤ، یا پانی کا گلاس پکڑو منہ سے لگاؤ پانی پیو. نہ پیروں کو حکم دیتے ہیں کہ کھڑے ہو اور چلو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مکمل طور پہ ہماری نفسیات کو اچھی طور پہ بغیر بولے سمجھ لیتے ہیں. ویسے بھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا امپلائیز آپ کی آنکھ کا اشارہ سمجھ لیتے ہیں، فیشل ایکسپریشن سے جان لیتے ہیں ہم غصے میں یا خوش موڈ میں ہیں. بچے اپنے والدین کا موڈ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو جس طرح آج کل کے افراد، بلکہ اب تو ٹی وی کچھ ایسے آ گئے ہیں، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں تو وہ آپ کی فیس ریڈنگ کر لیتا ہے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے، اور پھر اس موڈ کے مطابق ٹی وی پہ پروگرام دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ممکن ہے کہ کچھ بولے بغیر، حکم دیے بغیر، پاسورڈ آپ ٹائپ کرتے اور بغیر کچھ کہے گوگل یا آپ کا بینک اکاؤنٹ یا ویب سائٹ آپ کو انٹری کی اجازت دیتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے ان پاسورڈز کی بنیاد پر بغیر کچھ کہے. پھر اس نے آخری سوال کیا کہ جنت کی کنجیاں سونے کی ہیں یا چاندی کی ہیں؟ تو امام نے کہا جنت کی کنجیاں نہ سونے کی ہیں نہ چاندی کی ہیں. جنت کی کنجیاں لا الہ الا اللہ. دیکھیں یہ وہی پاسورڈ ہے جو ہم منہ سے بولتے ہیں اور چیزیں آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں. جس طرح جادوگر منتر پڑھتے ہیں یا اسم اعظم یا کوئی وظیفہ پڑھنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جب راہب نے یہ جوابات سنے تو وہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا جنت سے متعلق میرے تمام مسائل حل ہو گئے. اور یہ شکوک و شبہات وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں نہیں، ہمارے علماء نے ہمیں نہیں بتایا. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا مذہب مذہب حق کا ہے، مذہب حق ہے. نہ صرف اس نے بلکہ اس کے تمام پیروکاروں نے، جو قبیلے کے لوگ وہاں رہتے تھے، تمام لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا. آخری واقعہ امام ابو حنیفہ سے متعلق کہ امام ابو حنیفہ امام باقر علیہ السلام کے بھی شاگرد رہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد رہے. 6 یا 7 سال کی عمر تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. ان تک سے سوال پوچھا کرتے تھے. ایک دفعہ سوال پوچھا، پہلی مرتبہ نے تفصیل سے جواب دیا، کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی علم ہے حالانکہ آپ کی عمر کم ہے، تو آپ سے میں ایک اور سوال پوچھ لوں، ذرا مشکل ہے. امام نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا، امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ گناہ ہم کرتے ہیں یا خدا کرتا ہے، یعنی ہمارے اختیار میں ہے یا خدا کے اختیار میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا کروں، وہ خدا نے چاہا میں یہ کام کروں، یہ کام کر دیا، یہ تو میری قسمت میں تھا. گناہ کرنا، جھوٹ بولنا یا شراب پینا یا ظلم کرنا. تو امام نے کہا دیکھو اگر خدا ظلم کرے گا، خدا گناہ کرے گا، تو پھر سزا انسان کو کیوں ملے؟ قیامت میں ہم جہنم میں جائیں گے اگر گناہ کریں گے، تو سزا خدا کو ملنی چاہیے نعوذ باللہ. دوسری صورت یہ ہے کہ خدا اور بندہ دونوں مل کر گناہ کریں، تو اس صورت میں بھی کچھ سزا انسان کو اور کچھ سزا جزوی طور پہ خدا کو ملنی چاہیے. جبکہ خدا خالق ہے، مدبر ہے، قادر ہے اور زیادہ طاقت رکھتا ہے، تو خدا کو نعوذ باللہ زیادہ سزا ملنی چاہیے. ماسٹر مائنڈ جسے کہتے ہیں، ماسٹر پلان کرنے والا، ڈان کسی مافیا کا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا.
تو پھر امام نے کہا بس ایک ہی صورت ہے کہ گناہ انسان خود کرتا ہے، اسی لیے تو سزا بھی اسی کو ملے گی۔ اگر وہ رک جائے گا گناہ سے یا نیکی کرے گا تو جنت کی صورت میں اس کو جزا ملے گی۔ اور اس سوال کو امام نے ایک دفعہ دربار میں جب یہ سوال اٹھا، الجھن یا مسئلہ کہ پوری زندگی جبر کا نام ہے یا اختیار کا، آپشن ہے یا کمپلژن ہے، تو امام نے کہا لا جبرا ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، یہ نہ جبر ہے نہ ہی اختیار ہے، یہ دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ یعنی نیکیاں گناہ ہمارے ہاتھ میں، اور دیگر چیزیں مثلاً پیدائش، موت، حادثات، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سونامی، زلزلے، طوفان، سیلاب، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نیکیاں اور گناہ، اور انہی کی بابت سوال کیا جائے گا قرآن میں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، خدا آپ سے قیامت میں آپ کی پیدائش کہاں پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، اس خاندان میں فلاں ملک میں کیوں پیدا ہوئے، مرے کیوں، فلاں بیماری سے کیوں مرے، حادثہ کیوں پیش آیا، تمہارے زمانے میں زلزلہ کیوں آیا۔ بہت اچھی بات ہے کہ خدا ہم سے اتنے مشکل سوال نہیں پوچھے گا، ہم سے نیکیاں اور گناہ جو ہے کی بابت استفسار کیا جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری معاشرتی زندگی میں ایسا ہی ہے، چاہے انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، گلف کنٹریز ہوں، انڈیا ہو، کوئی بھی ہو، کچھ چیزیں ہم حکومت کے قوانین کے تحت کرنے پہ مجبور ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم آزاد ہیں۔ مثلا ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے بھائی؟ دوست کے پاس، کیوں؟ میری مرضی۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہوٹل جا رہے ہیں ہم، میری مرضی۔ لیکن اگر رستے میں ٹریفک آیا، ریڈ لائٹ آن ہوئی تو آپ کو رکنا پڑے گا، یا یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ ریڈ لائن آن ہونے کے بعد آپ کی مرضی، آپ آگے جائیں، رائٹ جائیں، لیفٹ جائیں۔ اسی طرح آپ کمائیں گے تو 40% مثلاً کینیڈا میں ہے تو ٹیکس دینا پڑے گا، امریکہ میں ہے تو 15%، باقی 60% وہ آپ کی مرضی، آپ جیسا اڑائیں، جیسا اس کو خرچ کریں۔ تو کچھ چیزیں حکومتی قوانین کی تابع ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ لازم ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ جو ہے وہ کسی شہر میں بھی جائیں، کسی دوست کے پاس بھی جائیں، کوئی جاب اختیار کریں، لیکن جاتے وقت ویزا، ٹکٹ اور پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو کچھ چیزوں میں آپ فری ہیں، آزاد ہیں، آپشنز ہیں آپ کے پاس، اور کچھ چیزوں میں آپ مجبور ہیں، کمپلشنز ہیں آپ کے پاس۔ تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ شراب نہ پیو، سور نہ کھاؤ، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے تم اس میں آزاد ہو۔ جو جاب کرنی ہے کرو لیکن حرام نہ کماؤ، جو علم حاصل کرنا ہے کرو لیکن اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو، جنگی ہتھیار یا لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے۔ اچھا، ہمارے جسم میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہاتھ پیر میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو ہلاؤں، میں چاہوں تو ساکت کر دوں، آنکھ میں بند کر لوں، چاہوں تو کھولوں، لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے، آن آف میں نہیں کر سکتا۔ جگر میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اپنا فنکشن کرتا رہے گا، چاہے میں سو رہا ہوں چاہے میں جاگ رہا ہوں۔ کڈنی اپنا فنکشن کرتے رہیں گے۔ تو کچھ آرگنز والنٹری ہیں، کچھ آرگنز انوالنٹری ہیں۔ انوالنٹری ناٹ ان مائی کنٹرول، والنٹری ان مائی کنٹرول۔ اور یہ بھی دیکھیں جو انوالنٹری ہیں وہ امپورٹنٹ وائٹل آرگنز ہیں، ہارٹ، کڈنی، لنگس، لیور۔ یہ نہ ہو تو آپ مر جائیں فوراً۔ ہاتھ کاٹ دیں تو آپ نہیں مریں گے، پیر کاٹ دیں تو آپ نہیں مریں گے، آنکھ نکال دیں تو آپ نہیں مریں گے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، جو والنٹری آرگنز ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی مس یوز ہو جاتا ہے جو ہم کرتے ہیں، آپ مرتے نہیں ہیں، لیکن ہارٹ، کڈنی، اسٹامک کا مس یوز ہو گیا، کڈنی کا، فوراً بیمار پڑ جاتے ہیں ہم۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آپ کے اختیار میں دی، نیکیاں اور گناہ، جو آپ سے پوچھی جائیں گی، اور جو آپ سے پوچھی جائیں گی وہ آپ کے اختیار میں ہیں۔ اور جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، حادثات ہیں، پیدائش ہے، موت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ پہ رکھی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کچھ مکالمات، ڈائلاگس، علمی انکشافات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اپنے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو راستے میں ان کو منزل تک پہنچا۔
جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم کو محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد